الحمدللہ رب العالمین الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام سيدي الكرام سيدي الأسماء في الوجود سمجھ والمقام الممود نقطة دار الوجود خاتم السبق والفاتح من غلب المولى الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى بيت وطيب الوقار المعصوم المنتجبين المظلمين الذين عذب الله والمرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لعنة الله وغاصبين وحقوقه ومنكر ولایت فضائل ومصائب اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فمن هر ان شانئک الابتر روح ملک مواد برکت غزلی بادشاہ خدا اللہم صلی علی وآل محمد ماتمداری ماتوزین شیل موانن حید قرآن قابلان حیوان فتوین و اقتال صدیق جیری غزفان حسین میری سب سے پہلے میں تو ضرور قالی صدات امام مہدہ قلمان کی تو خلاقہ ہے محمد تجرب علوم ہے اور کچھ علوم امرت ہے جہاں پہ بزداری حسین ہو رہی ہے برپا ہے اس کو پھر دو خدا من جعلم دوروں گا ہمارے کلمہ تجرب علوم میں جو جس کے دل میں کوئی خواہش ہے اس کو پورا کریں یا رب تو وزدان حسین علی آج کی چھٹی نشست ہے جھولا علی اصغر علیہ السلام ہے سن 1445 ہجری کل تابوت علی اکبر تھا میں تو رہوں گا عالی کے تنات میں بیٹھے فرزمان یہ تو بلا پیمان فضا خانہ حسین بن علی حسین بن ولی ماتمداری مات حسین شیر موالن حید قرآن قبلان حیوان سن 1448 ہجری خدا مند عالم اس عبادت کو اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جس گفتگو کا میں نے ارشاد کیا تھا وہ پورا توقع ہے میں نے کہا اللہ عطا کر رہا ہے اس رنگ میں کر رہا ہے اس اذا میں کر رہا ہے اس وفا میں کر رہا ہے کہ جب کی تو خدا پھر کہہ بھی رہا ہے جس طرح میں نے حبیب آپ کو عطا کی اس طرح کوئی اور اس دنیا میں کسی نے کسی کو عطا نہیں کی اس طرح میں نے آپ کو فاصلہ تھا تو موضوع کو میں لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے منزلت ختم کرنی ہے میں نے منزلت تک پہنچنا ہے آج کی چھٹی محرم ہے انشاءاللہ کل ساتویں پھر آٹھویں آگے پھر مسائل کے دن شروع ہو جائیں گے خدا مند عالم تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب خدا کہہ رہا تھا ہے حبیب پردے میں ہے تو بھی علی دکھے گا اگر پردے سے ادھر دکھاؤں تو دکھے گا پردے میں ہے تو بھی علی اگر پردے سے ادھر دکھاؤں تو بھی علی اس لیے معراج سے کہہ رہے تھے جائیے تاکہ پتہ چلے جب پردے کے پیچھے مصطفیٰ کو علی دکھا کے بھیج دے اسے یہ دین حسین کچھ شرطیں ہیں جو ہر چیز پہ اللہ نے نہیں ہر مذہب نے اپنے حساب سے مذہب کے شرطیں اس طرح اللہ کا دین اللہ نے دین میں شرطیں عیسائیوں کا دین عیسائیوں نے اپنے مذہب سے اپنے حساب فرق میں جو کہتا ہوں عیسائیوں کے نہیں اس کے بھی اللہ نے مذہب کے بھی اللہ نے ہر شخص الگ شاستر کی تاکہ پتا چلے یہاں پر آپ کے پاس میں دھیان کر رہا ہوں میں نے کہا 1448 ہجری ہے 2026 ہے آج چھٹی محرم ہے 22 جون ہے رات کا وقت ہے ساتھ محرم ہو چکی ہے میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں نے کہا اللہ شرطیں رکھ رہا ہے اس طرح رکھی جس طرح کوئی نہیں رکھتا یعنی آپ دعا مانگے دعا میں شرط بیمار ہو بیمار کی چپائی یادی میں شرط آپ نماز پڑھیں نماز میں شرط آپ مسجد میں جائیں مسجد میں شرط آپ ہاسپٹل میں جائیں ہاسپٹل میں شرط میں یوں ہوں کہنے پہ چلتا ہوں
ہر جگہ خدا شرطیں رکھ رہا. آپ چرچ میں جائیں چرچ میں شرط, آپ دعا مانگے دعا میں شرط, آپ کسی سے کوئی قرض مانگے اس میں شرط. اللہ کچھ شرطیں رکھتا ہے, یعنی شرط ہے, شرط کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں. اب یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ موضوع کہاں سے لیا, گفتگو کہاں سے اٹھائی, تو آج سنیے. شرط ایسی چیز تھی جہاں سے اٹھتی ہے. اب شرط وہ ہے, کہیں جگہ لکھا ہوا شرط لگانا حرام ہے, کہیں جگہ لکھا ہوا نہیں لگانا حلال, کہیں جگہ لکھا ہوا نہیں اگر شرط اسلام میں ہو تو پھر جائے, کہیں جگہ لکھا ہوا نہیں اگر اسلام میں شرط ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں. ہر شرط کسی جگہ ہے وہ حرام, اگر جوئے کی حالت میں ہو تو حرام بن جاتی ہے, جوئے کی حالت ہٹ جائے تو حلال ہے. اسی طرح مختلف موضوع ہے, میں مختلف موضوع میں جانا نہیں چاہتا, میں نے بس نتیجہ نکال کے آگے بڑھتا ہوں. میں نے کہ اللہ نے شرط رکھی کہ ادھر آؤ تو شرط ہے, آپ نماز پڑھو گے شرط ہے, مسجد میں جاؤ گے شرط ہے, ہاسپٹل میں جاؤ گے شرط ہے, سکول کالج میں جاؤ گے شرط ہے, شرط ہے. دعا مانگو خدا شرط, وہ دین. اب اللہ اسلام میں شرط رکھ رہا ہے, وہ شرط رکھتا ہوا. اس نے کہا جب دعا مانگو گے تو شرط یہ ہے, نماز پڑھو گے تو شرط یہ ہے, ہاسپٹل میں جاؤ گے تو شرط یہ ہے, مسجد میں جاؤ گے تو شرط یہ ہے, ہاسپٹل میں جاؤ. اب اللہ شرطیں دوسری جگہ پہ ہر مذہب کی بنیادی شرط ہوتی ہے. مطلب کرکٹ میں جب جاؤ گے تو فٹنس ہونی چاہیے کھیلنے کے لیے, بلکہ یوں کہتا ہوں فٹ بال میں جاؤ گے تو وہ فٹنس دیکھتے ہیں کہ کتنے عمر کے کتنی عمر تک ہے. ہر جگہ مختلف شرط ہے. مطلب شرطوں کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی. کیا کہنے حسین بن علی, یہ بھائی حسین بن علی کی تذکرہ ہے, جہاں حسین نے شرط بھی رکھی کسی مذہب سے کہیں سے تعلق رکھتے ہو حسین کی تجربہ میں آؤ تاکہ صفائیاب ہو گئے. اللہ وہاں شرط رکھ کے بتا رہا تھا. شرط ہے مسجد میں جاؤ گے تو شرط ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے, چرچ میں جاؤ گے تو شرط ہے عیسائی مذہب کے مطابق عیسائی ہونا چاہیے, دنیا میں جاؤ شرط ہے سکھ ہو. مطلب ہر جگہ مختلف شرطیں ہیں. اب نماز کے لیے آؤ گے تو شرط ہے کہ بالغ ہو, نہ بالغ نہ ہو. اللہ کی مسجد میں شرط ہے کہ نہ آئے. اب ہاسپٹل میں بھی ایک شرط ہے کہ مریض ہے, مریض کے وقت اگر کوئی بے کچھ کا ہے, اہل خانہ سے ایک بندہ تعلق رکھتا ہے, دوسرا بندہ نہ آئے. مطلب مریض کے بغیر کوئی چگسپا یا فیٹالٹی وہ ہاسپٹل. اب سکول میں طالب علم جا سکتا ہے جو کچھ پڑھا لکھا ہو نہ جائے, اور جس کی عمر گزر پر ہو سکول میں جا سکتا ہے. اللہ مطلب اسلام اور دنیا میں شرط ہے. کیا کہہ رہے ہیں حسین بن علی, حسین کے بجے عیسائی بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, کافر بھی آتے ہیں, مشرک بھی آتے ہیں, یہودی بھی, ہر کوئی آتا ہے. یہی حسین کی دستگاہ ہے فاطمہ کی دعا. میں نے کہا تا ہے تاکہ پتا چلے, عطا ہے. حسین کی جتنی دستگاہ دنیا میں پھیلی ہے اتنی کسی اور کی دستگاہ نہیں پھیلی. یہاں عورتیں بھی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, بلکہ یوں کہتا ہوں حسین کی دستگاہ وہ ہے جو بچہ بھی آئے تو دین اسلام سے پہلے شرط خدا رکھ رہا ہے. بس 5 منٹ فضائل, اس کے بعد میں انشاءاللہ مسائل پہ آؤں گا کیونکہ وقت کی گزارش نہیں. خدا کہہ رہا ہے عطا ہے, پتا چلے عطا کس طرح کیا. میں نے کل ایک بات کا سنایا تھا یوسف کا کہ عشق میں ہو تو عطا, عشق نہ ہو تو. عشق دنیا میں سیکھا ہی نہیں, دنیا سے عشق بنتا ہے. پر 4 لفظ ہیں, اگلے موضوع کو میں 4 لفظوں میں نہیں 2 الفاظوں میں بیان کروں گا, تو مجھے موضوع ختم کر لیں, باقی 2 دن بچ گئے. اتنا میں بتا دوں, عشق محبت دونوں ملتے ہیں لفظ, پر عشق کا تعلق محبت سے بھی نہیں. پھر مودت, عشق کا تعلق مودت سے ہو سکتا ہے, محبت سے نہیں. اگلی واپس ہے نفرت, محبت کا تعلق نفرت سے ہو سکتا ہے, مودت سے اور عشق سے نہیں. 4 چیزیں یاد رکھنا, ان چاروں پہ ہی اسلام دستگاہ دے رہا ہے. 5ویں چیز ہے اس کا تعلق اسلام سے, یا پہلی عشق سے ہے یا اسلام سے, اور وہ ہے خون. وہ خون ہے. اگر حسین اسلام میں خون نہ ہوتا تو اسلام ویسے ہی ہوتا جیسے. 5ویں چیز ہے اسلام, 5ویں چیز ہے خون, اور اس کا تعلق اسلام سے. عشق مودت میں دیکھتے ہیں عشق کیا کہہ رہا ہے, مودت کیا کہتی ہے. مودت
शेख सदूक अल रहमा ने फरमाया, उसकी भी किताब उठाओ, हवाला मैं देता हूं। किताब में लिखा है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दरवायत है, फरमाया हम मोमिन हमसे, जो मोमिन होगा वो हमसे मुवद्दत करेगा, मोहब्बत नहीं ना हो, मुवद्दत करेगा मोहब्बत नहीं। बंदा परेशान होता, मोहल्ला मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे, मुवद्दत का इस्तराक अला, मुवद्दत क्या है और मोहब्बत में क्या फर्क है? कम इमाम बंदे के चेहरे पे परेशानियां इमाम देख के परवाह उतरा जाते, मोमिन हमसे मुवद्दत करता होगा, मोहब्बत नहीं। का मोहल्ला मुझे समझ नहीं है, या मोहब्बत कह रहे, मोहब्बत 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 एक चीज है। इमाम ने कहा मोहब्बत नफरत में बदल सकती है, मुवद्दत नफरत में नहीं बदलती। का मौला मुझे कम हमसे मोमिन इस तरह मुवद्दत करेगा जिस तरह पानी को मछली से है। का मौला मुझे समझता पानी में मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती है, मोमिन हमारे बगैर नहीं रह सकते। इसलिए मुवद्दत इश्क का ताल्लुक मुवद्दत से है, और रही मोहब्बत का ताल्लुक नफरत से है। इसलिए तो यूसुफ जुलेखा को यूसुफ का इश्क इसलिए पार ले गया तो क्योंकि उसने खुदा से इश्क लगा बैठी थी। बीच इश्क करे हुए तो खुदा से इश्क मिलेगा, खाली नबी से इश्क, खुदा का इश्क भी काम नहीं आता, और नबी का इश्क भी काम जगह शर्त होती है कि कौन कितना पर दीन में खोल लगा। इश्क का ताल्लुक दीन से था। जिंदगी रही इसके आगे बात करूंगा, रहमत और नेमत रह गई है, जिसको आज खत्म करना था, वक्त में गुंजाइश नहीं है। फिर इतना बात सुन लीजिए, नेमत और रहमत में भी फर्क है। जो पहली और दूसरे सिस्टम में बताई थी कि रहमत और नेमत में इतना फर्क है जितना इश्क और मुवद्दत में, या मुवद्दत और मोहब्बत में रहमत और इश्क चुना था, और चौथा लगता था, इसको खत्म करने लगा। खुदा कह रहे अता रखी जन्नत अता की नहीं, जन्नत भी अता नहीं, अता बन भी जाए अता नहीं, रहमत में है। खुदा कह रहे मैंने जन्नत रहमत में नहीं रखी, नेमत में रखी है। बेटी रहमत में क्यों? मैंने खुदा की तरफ मुंह देख, खुदा की तरफ इशारा करके कहा तहज्जुद में, या रब तूने हर चीज नेमत में रखी, बेटी ही रहमत में क्यों? बेटी भी तो नेमत में हो सकती है। अजब नहीं आवाज कुदरत है, अगर बेटी नेमत में रख देता तो इंसान दान कदरे दान के दान था, इतने कदर नहीं करनी थी। मैंने कहा या रब इस तरह कदर नहीं करनी थी। कब बेटी को नेमत में ना रख के मैं दुनिया को बताना ये चाह रहा हूँ, बेटी रहमत में रखी जाए, जिसे खुदा बेटी अता करे, फिर उस घर से भलाई इस तरह चलती है जिस तरह किसी दुश्मनों की ना। बेटी को रहमत में रखा, नेमत में नहीं, यानी खुदा तुम पे राजी है, रहम कर रहा है तुम पे, खुदा तुम पे रहम कर है, रमान रहीम करीम, और रहम करके बता रहा है कि मैंने रहम किया। अगर अता ना होती तो 6 माह पहले इस पर गले फटीर न खाता। एक लखनऊ का शायर है, वो कहता है, उसने शेर पर है, नारो ना देख के हुरमन कदीर, वरना दुनिया ये समझेगी गैर जिसगर की माँ, वरना दुनिया ये समझेगी गैर जिसगर की माँ। हिंदू से ताल्लुक होते, हिंदू बरादर कहते हैं एलियसगर नारोना देख के हुरमन कदीर, वरना दुनिया ये कहेगी गैर यसगर की माँ। खैर गरीब का नाम है, ना लिसगर की जवानी देखी, ना अकबर के सेहरे देखे। दुनिया में जिस तरह लोटा है आले मोहम्मद के बराने में, कौन है जो उस गरीब की मदद करे? लिसगर ने अपने आप को खेमे से गिरा दिया, सैयद दर्जा बुलंद करे। मुफ्ती नकवी कहते हैं अभी तो बनेगा, तो खेला है, ताबूत बनेगा, में खेला है, वो ताबूत बनेगा। अभी जो लगा याकूत बनेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मोहम्मद मुस्तफा
اہل بیت کا ادھر کرتے تھے صحاب کو پیچھے. کبھی آپ نے سوچا حضور جب بھی کہیں میدان جنگ میں جانا ہو یا کہیں جنگ میں جاؤ پہلے بیت دعا کرتے تھے صحاب کو اپنے پیچھے. پر حسین نے 10 محرم کو یہ تقدیر بدل صحاب کو آگے رکھا بیت کو پیچھے. کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں؟ کیونکہ حسین کی مہمان نوازی کی فلاح تھا کہ ہر کوئی جتنا جلدی ہو سکے جتنا پہلے شہیدوں کو مہینہ ہوئے گا. ہر کسی انسان نے سب سے پہلے صاحب کو آگے رکھا بیت کو پیچھے. معاف کرنا علی اصغر وہ شیر ہے جو اکبر کے بعد گیا عباس کے بعد گیا قاسم کے بعد گیا حسین کے اور حسین پر کی علی اصغر کی سواری نہ عباس جیسی سواری تھی نہ علی اکبر جیسی سواری تھی نہ علی اکبر قاسم جیسی سواری. علی اصغر کی سواری وہ خود حسین ابن علی تھے. تو ایک عورت سے گزرنے لگی تو ایک عورت نے دیکھا سب سے پہلے پر سر کی طرف دیکھا پر سر کی طرف دیکھا کہ چودھری کے چاند پہلے اللہ تعالی ذکر سے پوچھا اس کا کیا کہوں کہا نماز نہیں پڑھتا. پھر عیسائی آ گئی عیسائی عورت آ گئی اللہ سے پوچھا شمر سے ابن ذات اس بچے کا کیا اس کا کیا قصور ہے کہ یہ بھی نماز نہیں پڑھتا یہ تو صرف کھور لگ رہا. اب اتنا کہنا تھا شمر لانتی کا بچہ کہتے فکر بن ذات کہتے یہ باغی تھا اتنا کہتے باغی تھا. عیسائی کی عیسائی اور علی اصغر کو تک کر دے کے کہتی ہے اے علی اصغر کاش اس بچے سے کرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اللہ نے دیکھ روپا میں دیکھا تھا معاف کرنا اس کی ماں زندہ صدا بلند کی تو نے جھولے سے گرایا اس رنگ میں گرایا. حسین تقواش پہنچی امام وقت تھا. حسین نے دیکھا کہ علی اصغر جھولے سے گرا کر خون آ گیا. کب حسین کب بیٹا اب تم بابا کی طرف بابا پہ جا کو بابا ہوں. حسین نے کہا باپ علی اصغر کو کیا باپ نے پتا نہیں کس طرح پیار کیا ہوگا ہاتھ پہنا کرتا پہنا گلا بنا جس طرح اپنا کرتا پہنا کے لیے حسین کے ہاتھ میں دیا حسین کے ہاتھ میں رکھا. اب حسین نے علی اصغر کو جیسے ہی بلند کیا فوجش کیا کہ دیکھ کر کہا پچھلے میرے ساتھ تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے. اس بچے کا کیا قصور ہے بچے جتنا تو پائے دو پچھلے لاتی کا بچہ کہتا ہے حسین کو پیاس خود تو لگی ہے نام بچے کو حسین نے کہا اگر تم پائے دے دو تو تمہاری دریا ہو کمی نہیں آ جائے گی اور ویسے بھی اس دریا میں راضی بے وعدہ اپنی ماں کا حق میں ہے اتنے کتاب کا حق میں علی اصغر کی کوئی پانی مانگے گا تو دیں گے. حسین نے علی اصغر کو 3 سے 4 دفعہ کے درمیان مقتل کی کتابیں کہتے کہیں 3 دفعہ کہیں 5 دفعہ مجھے قریب نہیں پتا حسین نے کتنے دفعہ رکھا ہے تاریخ میں جتنا لکھا تو تاریخ اتنا گرا نہیں کر سکی پر اتنا پتا ہے جتنی مرتبہ حسین علی اصغر کو نیچے رکھتے تھے وہ اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے علی اصغر جو ریت بڑی گرم ہے تو نارا نہ رہے بڑی گرم ہے جسم نرم اتنی عبادت علی اصغر کے نے حسین نے لکھ کر بابا آپ مجھے نیچے رکھے میں خود پانی مانگتا ہوں. حسین نے علی اصغر کو نیچے رکھا ابھی زبان تالو سے جدا ہونی تھی وہ عمر ابن صاحب کہتا ہے اے اللہ اس بچے کا کلام قطع کر اس سے پہلے تو اشکیا میں بھگا بچے. حسین نے رکھا جب علی اصغر کو اٹھایا نا 5 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں وہ تھا علی اصغر کو بلند کیا اس طرح بلند کیا کہیں جگہ لکھا ہے اس طرح کہیں جگہ لکھا ہے اس طرح میں نہیں جانتا کس طرح پر اتنا پتہ ہے بلند جب اصغر کو کیا نا امیر نے اس کا جملہ ہے اور حضرت درزادی کتاب حضرت درزادی کی کتاب میں مل جائے گا وہ لکھتے ہیں پانی مانگنا آسان تھا خشک زبان تالو سے چھڑوانا مشکل تھا خشک زبان تالو سے چھڑوانا
मुश्किल था और हजरात हुसैन मेरी खुद दबाता मुझे मारा मुश्किल था जैसे लेकर को हुसैन ने बुलंद किया ना अब बुलंद करते हैं लेकर को अब हुसैन ने हिला और बिता करते हुसैन को तीर मार उसको इससे पहले थोड़े जंग भगावती मक्तल की किताब में कहते डर के भी जबान का तालु भी छेड़ना था कई थोड़े किया में भी अभी भगावत छेड़ना शुरू हुई उम्र बिता के कटे तीर चला अभी उमला लांती के फंके ने तीर चलाया तब तीर चलाता पूरे तीर चलाता फिर भी से भी जाता अब सरकार माफ करना अरब में 6 किस्म के तीर खाए जाते थे एक तीर ऐसा था अरब में 6 किस्म के तीर पाए जाते थे हर किस्म के तीरों को कुछ में अलग थी मैं हर किस्म के नाम तो नहीं बता सकता वक्त नहीं इतना फर्क नहीं जो अधिकतर को तीर लगन वो 6 मोटे तीर शोभा था उसके मठा 3 आगे पार होते हैं एक पीछे मठाने की शक्ल वाला होता है अलग अलग तीर मठाने की शक्ल वाला होता है अब मठाने की शक्ल वाला तीर था तीर का हुसैन फिर बुलाने का तीर चलाने का तीर चला तो मैं तीर चलाता हूँ नीचे गिरा पता नहीं भूलने वाले गुजर के नहीं गर्दन से हाथ रखती है और हाथ आगे कहते हैं बोला अपना तीर भी दे मेरा सगीर भी दे अदरान उतर अभी रुबा खैमे से तीर लेकर आई तमाम और वो मलाक की तरफ निशाना किया तो ज़ैनब ने हाथ रखा और बाप रुक जा कल की किताब में मौजूद है कहा अगर आज जंग औरतों को लड़ने की इजाजत होती तो कब्र का कातिल फर्ज करना जाता कासिम का कातिल फर्ज करना जाता गाजियाबाद का कातिल फर्ज करना जाता तीर रुक जा अगर औरतों को जंग की इजाजत होती आज न गाजियाबाद कातिल फर्ज किया जाता न लियाकत का नाम कासिम का नाम मोहम्मद का नाम रहमान दिगरी का इज्जती ज़ैन ने पास रहा है अब तीर को फेंका अपनी गोदी में बाबले जंग तीर करने काली इसकार तीर अपनी गर्दन पे ली हुसैन बना लगे अगर हुसैन को तीर लगा तो मैं दूर से बख्शूंगी इतना कहना हुसैन अली असगर ने देखा तीर अब हुमला में कहते हुमला को तीर चला तीर हुमला करके तीर चला तो फिर जो जटा बदली तीर है हुमला का बच्चा कहता मैं कुरान पढ़ता हूँ अगर जिसने बिहार में जिसने भी कत्ल किया कुरान पढ़ के कत्ल किया अब इसने तीर चलाया हुमला ने बड़े से फरारत का जितना वैसी वो तीर इतना वजनी चला नहीं सकता है अब इतना औरत ने पाबंदी लगाई थी तीर इंसान और क्या जानवरों पे भी इस्तेमाल नहीं करना इस जालिम बगैर लाती नहीं बच्चे से तीर इस्तेमाल किया अब तीर चलाया अब सुनना तीर चलाया उधर से इधर तीर होगा ध्यान रखा कुरान पता तो तीर चला अब तीर खींचा तीर काना था अब तीर पहला तीर खता हुआ दूसरा तीर भी खता हुआ तीसरा तीर अली असगर की गर्दन पे लगा खाली अली असगर नहीं माफ करना खाली अली असगर नहीं मक्तल की किताब में कहते हैं अली असगर एक तीर लग के दिफा हो गया अब माफ करना मगरमी में कहते हैं अगर इमाम वक्त का हाथ ना होता जिधर तीर जाता उधर तकीर जाता जिधर तीर जाता उधर तकीर जाता अब तीर का गर्दन में लगा रिवायत सुनोगे जो किताब में लिखी है 6 माह के अंदर तीर लगा इधर नन्ही सी गर्दन एक जो तीर लगाना वो या ज़बान से निकल के तालू की पुष्ट का तालू के पुष्ट से निकलना था पहला तीर लगा हुसैन ने अपने हाथ में लिया दूसरा तीर लगा हुसैन ने वो भी अपने हाथ में लिया तीसरा तीर असगर को लाख के हुसैन के बाजू पे लगा सोचो जो तीर अली असगर की गर्दन से गुजर कर हुसैन के बाजू अब ये जुमला मैं अलावा की नासिर को कहते तीर कितना वजनी था असगर का हुसैन का खाली बाजू पे लगा नहीं एक बाजू से गुजर के दूसरे बाजू में तीर निकल पड़ा अब माफ करना तीर लगा तीर जब नीचे से लगा ऊपर से असगर की गर्दन गिरती हुई हुसैन ने असगर को दफनाना शुरू किया असगर को जैसे दफनाना शुरू किया मिट्टी खोदी दफनाया जुल्फ़िकार का मैं तेरे दुश्मन मारने आई थी तेरे बेटे दफनाने नहीं जुल्फ़िकार के पास आखिरी काम करते अब जुल्फ़िकार कबर खोली खैमे गिर्द में कबर खोली थी
ابو جہل نے حضور کی پہننے کی سفر کا بتایا میں نے فرمایا اب جبریل اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ کی کوئی انسان ہے جس کو چھوڑ کرا کر کہ میں اس کی مدد کروں تو اللہ نے کہا جا بندہ مان کا پکار لے اب جبریل نے پاس بن کے انسان نے کہا اب جبریل مجھے پتہ تو پاس کی شکل بنا کے چلا جس سے پہلے سکینہ باہر آ گئے اب چلا گیا چین دے گا کہ اپنے خدا کی طرف دیکھ کر اے خدا اے رب یاد رکھی تیری رام کیا بیٹا نے چودھری کے چار کتنے حکیم چاند دے رہا ہوں اپنے قرآن کا چورے کی گنتی صبح سے بیا سور گزارے محرم کو گزارے چورے کی گنتی ہوں ستر صاحب سے فتوہ تارنے کا عمر سے من نام کہتا ہے مجھے عمر کا نام کا بچہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے فتوہ تارنے نکال سکتا ہے تو مجھے سب نیزے پھرے سپائے بھی جیسے 17,000 اتنا نیزے پھرے سپائے میں 30 فتوہ تارنے کا کوئی نام پھرے اب حرملہ کے بچے نام تھی کہ بچے نے کیا کیا جیسے کربلا کی زمین سے کبھی بھی مندون میں باپ میں امام جان کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دیے بیٹا یہ تو پتہ بھی کریں گے کیا وہاں جا کر دیکھتے جا معاف کرے اب حرملہ کے نام کے بچے نے گھوڑوں کے زیب گھوڑے کے بیٹھ کے نیزوں کا بتا کے زمین میں مارا جہاں نیزہ مارتا تھا